vocal doesn't mean vocal doesn't mean کہ ہم لوگوں کو کہیں پہ کھڑے ہو کے کچھ بھی سنانا شروع کر دیں. It doesn't mean that. It doesn't mean that. But whatever is going around with us and what's going on right now in the society, we must be pinpoint. کیونکہ اگر آپ نے فائن ہو سکتا ہے آپ کے پاس یا میرے پاس برائی کو روکنے کی کریج نہ ہو, but at least اگر ہمیں کچھ غلط ہوتا دکھ رہا ہے, صرف ہماری آنکھ سے نہیں, غلط ہے, وہ غلط ہے, تو ہمیں بولنا ہے یہ غلط ہے. لیٹس سپوز جب بھی میں کہیں پہ بھی ویمن رائٹس کی بات کرتی ہوں یا کسی بھی جینڈر کو کوشچن مارک نہیں کرتی, یا میں فیمنزم کی بات نہیں کرتی, یا میں میچوازم کی بات نہیں کرتی کہ یہ this is all about macho man society, this is all about, یا آپ بھی ایگری کرو گے. ہمارے ریلیجن بڑا خوبصورت ہے اور اس نے ہم سب کو ویلکم سعدیہ. السلام علیکم. Professor Khola is with us. She is a very leading lawyer and a good speaker. She is speaking on human rights, women rights, gender rights, and she is a very vocal person. She always encouraging me to do this. So she has just started. I think there is some connectivity matters. Okay, Sadia, let me ask you one question regarding this sensitivity issue of a gender. So what do you suggest? What is gender sensitivity? Gender sensitivity in our society, it's totally, what should I say, کہ بہت زیادہ ہے ہماری سوسائٹی میں جینڈر سینسٹیوٹی. اور ہم نہیں, what do you mean by saying this? You know, sensitivity ہے یا بالکل نہیں ہے in our society? سینسٹیوٹی ہے, ہماری سوسائٹی میں پریویل کرتی ہے. جب ہم گھر سے ہی اگر اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں فیمیل کے ساتھ جو پیرنٹس کا بیہیویئر ہوتا ہے اور جو میلز کے ساتھ ہوتا ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ کو آپ کے ایک بینگ اے گرل, بینگ اے وومن, آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے یہ لمٹس ہیں, آپ نے اس طریقے سے آگے بڑھنا ہے, اتنا بولنا ہے, اتنا نہیں بولنا. مگر ایک میل جینڈر کو کس طریقے سے آگے بھیجا جاتا ہے, ان کو آگے ان کو تمام باتیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ نے بولنا ہے, یو مسٹ اسپیک اپ. جی, تو یہ تو ہے, جینڈر کی سینسٹیوٹی ہماری سوسائٹی میں پریویل کرتی ہے ہر ایریا میں. پھر جب ہم یونیورسٹی لیول پہ جاتے ہیں, ایجوکیشن کی جگہ پہ جاتے ہیں, تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے ٹیچرس کے ایک بیہیویئر کو, ایک فنامنل بیہیویئر ہوتا ہے, ایک یونیورسٹی میں بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ٹائمنگ لمٹس کیا ہیں, آپ نے اس حد تک کام کرنا ہے, اس حد تک کام نہیں کرنا ہے. 5 بجے کے بعد اگر آپ بیٹھ رہی ہیں تو آپ کیوں بیٹھ رہی ہیں, آپ کو گھر نہیں جانا, حالانکہ آپ سے کام تو اتنا ہی لیا جا رہا ہے, آپ سے تمام چیزیں وہی پوچھی جائیں گی. پھر اس کے بعد جب پروموشن کا ٹائم آتا ہے تو بات یہ آ جاتی ہے کہ جی میل کو پہلے پریفرنسز مل جاتی ہے کہ وہ گھر چلاتے ہیں, فیمیل شاید گھر دیکھتی ہی نہیں ہے. بہت ساری ایریاز ہیں جہاں پہ ورکنگ کی ہائی نیڈ ہے ہمیں. پھر اس کے بعد اگر آپ بہت ساری ایریاز میں آپ دیکھیں میٹرنیٹی کی بات کرتے ہیں تو میلز کے ساتھ بھی مسئلہ ہے. آپ جاتے ہیں میٹرنیٹی لیوز پہ تو obviously انٹرنیشنلی بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے کہ میلز کو بھی وہ لیو دیتے ہیں کیونکہ پیرنٹس دونوں ریکوائرڈ ہوتے ہیں بچے کو. مگر ہمارے یہاں صرف ایک میٹرنیٹی لیوز جو ہوتی ہیں وہ فیمیل کو اویلیبل ہیں, اور وہ بھی بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ وہ لوگ لیبر جو ہے ان کو پرووائڈ نہیں کرتے ہیں. جب تک انہیں نالج نہیں ہے تو وہ ان کو کوئی چیز ملتی نہیں ہے. تو جینڈر سینسٹیوٹی تو ہے, ہر جگہ ہے. Up to you, ma'am. Yes, Professor Khola, this is Sadia Siddiqui. She is a lawyer
by profession, but not in too much into practice. She recently joined a profession, and we just basically she's doing in a corporate side. Corporate sector, right. So Welcome, Sadia. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, madam. How are you? I'm good, beta, and I love to listen your voice and your point of view. I really appreciate. शाजिया, ये वो चीज है जो अभी मीटिंग स्टार्ट होने से मैं आपको कह रही थी ना, वोकल होना बहुत जरूरी है. हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है ये हमें उस पे बात करना बहुत जरूरी है. अच्छा, अभी जब हम जेंडर सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, तो एक और प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में, ट्रांसजेंडर्स का, हम स्टिल उनको हमारी सोसाइटी ओन नहीं कर रही. डे बिफोर यस्टरडे एक न्यूज आई डॉक्टर सारा गिल के हवाले से, या अगर हम अपनी बात करें, हमारे पास एक बच्ची, अपना एक ट्रांसजेंडर लॉयर मौजूद है, निशा. ये वो लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी की चेन्स को ब्रेक करके अपने आप को पुश करके बड़ी मुश्किल से आगे लाए हैं. आप ये देखो, जब हम बात करते हैं ना शाजिया, आप भी मदर हो, मैं भी, तरबियत घर से शुरू हो रही है. तरबियत बहुत जगह हम ये देखते हैं, माएं बहुत एफर्ट्स कर रही होती हैं, लेकिन बेटे अल्टीमेटली साइक्लो स्टाइल कॉपी फादर की निकल रहे होते हैं. उनके वही एटीट्यूड्स टूवर्ड्स फीमेल्स होते हैं, उसी तरह मजाक उड़ाना या बातें करना अपनी तरफ से. एंड अगर आप आर्गुमेंट करोगे, वो कहेंगे वी आर जस्ट किडिंग. सो ये जो सोसाइटी के बिहेवियर्स है ना, इनको चेंज होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. Okay, let me put a question to both of you ladies, because three of our speakers surrendered, or they have some problem with their connectivity. Sarvat is a very bold person, and हम एक ऐनक से सिर्फ उनको ही एक ही ऐनक से उनको देखते हैं हम. they many fold when you sit with her. तो मुझे तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग माय इलेक्शन कैंपेन टू सी हर बिहेवियर. पर मुझे ये लगा कि उनका एक बड़ा सिंपल सा फंडा है. लेट मी यूज दिस स्लैंग कि तुम जैसा करोगे मैं वैसे ही करूंगी. सो आई बिहेव, शी बिहेव्ड. सी, क्योंकि वहां पे झगड़ा जो इवन जब हम इलेक्शंस में आते हैं, हम बहुत ज्यादा वास्ट में इसको नहीं कर सकती हूँ. वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम फॉर दिस डिस्कशन. हम इंडिपेंडेंट हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हमारी 20-20, 22-22, 30-30 साल की प्रैक्टिस है, बट वी आर स्टिल a junior, or companion, or associate. Not even associate. They're not saying. They're saying they're junior. I mean, you were the one of the chief guests last Shadi Mughal held a women International Women's Day conference. She awarded I think more than 200 ladies award of appreciation, but I think hardly 10 women were independent. Yes, true. And उसने यही बात कही मुझसे कि शाजिया, मतलब इतने नाम हैं, अब मैं किसको डिस्कार्ड करूं. वो मेरे पास लेके ये मसला, मैंने कहा यार तुम सबको इस वक्त दो, no matter whether they are junior or not. ओके प्रोफेसर, आपसे मुझे बहुत सिंपल सा और स्ट्रेट सा क्वेश्चन करना है. हाँ, बिल्कुल स्ट्रेट करें जी, स्ट्रेट करें. सबसे पहले तो हमें यही नहीं मालूम कि जेंडर सेंसिटिविटी क्या है. हम इसको सिर्फ कहते हैं कि ये एक जनाना मसला है, इसको जनानियों में बैठ के हल करना चाहिए, और इससे मर्दों के साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. और ये बड़ा ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है विथ सेंसेशन. Yes. और हम इस पे बात नहीं कर सकते क्योंकि इसमें शरा आ जाती है, इसमें हमारे समाज आ जाता है, और लोग क्या कहेंगे. एंड दिस लाइन लोग क्या कहेंगे इरिटेट्स मी अ लॉट एट टाइम्स.
it jolt me inside me out. Kindly please, your words, Professor Paula. My words. अच्छा, इसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर, बल्कि बाय फैब्रिकेट में ख्याल में सही लफ्ज होगा. शाजिया, जिस दिन हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फर्क समझ लेंगे ना, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, तो सबसे पहले जो आपने बात की कि विमेन लॉ कॉन्फ्रेंस हुई थी और 200 से ज्यादा खवातीन को एप्रिसिएशन अवार्ड दिया गया, और उनमें से सिर्फ चंद थी जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही थी, बाकी किसी ना किसी जूनियर के तौर पे 20-20 साल 15-15 साल से एज अ जूनियर या एज अ जूनियर एसोसिएट के तौर पे काम कर रही हैं. रीजन इज दैट मुझे खुद ये डिसाइड करना है कि मैं सब्जेक्ट हूं या मैं ऑब्जेक्ट हूं. ये विजन मेरा है. ये विजन मेरा है. जिस दिन मैं ये डिसाइड कर लूंगी कि आई एम रेडी टू टेक द रिस्क and I'm not an object, treated me like a subject. मैं एक सब्जेक्ट हूं, मेरी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, मैं उसके साथ पैदा की गई हूं. ये सब आइडेंटिटीज कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बहुत बाद में दी हैं. ये इस्लाम ने मुझे उसी दिन दे दी थी जिस दिन मैं पैदा हुई हूं. बल्कि उससे भी पहले जब आप कुरान को खोलते हो ना, तो अल्लाह ताला वहां कह रहे, किसी को मैं बेटे देता हूं, किसी को बेटियां देता हूं, किसी को दोनों देता हूं, किसी को नहीं देता. ये कुरान में क्लियरली, तो अल्लाह ताला ने मेरी आइडेंटिटी वहीं पे बता दी है मेरे आने से पहले. मैं और वहीं बता दिया कि जिस तरह मर्द है उसी तरह औरत है. दुनिया मर्द औरत की कंपटीशन के लिए नहीं बनी थी. मैं बहुत सी वॉक्स में जाती हूँ, मैं हमेशा एक स्लोगन के साथ जाती हूँ, say no to terrorism against women, say no to terrorism against transgenders, say no to terrorism against child. ये एक स्लोगन है. मुझे आज तक समझ नहीं आया, बहुत से लोगों को हो सकता है बाद में सुन के इख्तलाफ हो, हम लेके रहेंगे आजादी, किस किस्म की आजादी चाहिए. इस पे भी मैं हमेशा कहती हूँ मेरे पास ऑलरेडी आजादी है. प्रॉब्लम कहाँ आती है जब मेरी उस आजादी को ना रजिस्टर्ड किया जा रहा है ना रिकग्नाइज किया जा रहा है. मैं आजाद पैदा हुई थी, मुझे कुरान ने कहकर भेजा था कि ये मेरा ऑर्बिट है, ये मर्द का ऑर्बिट है. फिर आप मुझे आज की दुनिया में बताएं कोई एक काम जो औरत कर सकती हो और मर्द ना कर सकता हो, मर्द कर सकता हो औरत ना कर सकती. सिर्फ एक काम है, वो है बायोलॉजिकल डिफरेंस. That's it. अगेन हम जिस स्टीरियोटाइप सोसाइटी में, वहां चेन्स ब्रेक करना बहुत मुश्किल है. वहां हमने वही बात है, दाढ़ी में इस्लाम है, इस्लाम में दाढ़ी नहीं. हमने सेट कर दिया है कि वो औरत जो स्लीवलेस है वो ऐसी होगी, जो हिजाब लेती है वो ऐसी होगी. दिस इज माई ओन चॉइस, these are my things. मुझे सोचना है मुझे अपने आप को कैसे कैरी करना है, और मैं अपने आप को सही कर लूंगी ना शाजिया, मेरे सराउंड्स के लोग सही होना शुरू हो जाएंगे और अगेन हमें उन माइंड सेट्स को चेंज करना है. हम अगर अपनी बार और बेंच की बात करें, अभी पिछले दिनों हमने एक इशू देखा, फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक होके पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट, माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ. लेकिन उस पे भी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा था, उसमें अजीबो गरीब चीजें सामने आ रही थी. और मैंने फिर एक जगह इसी तरह एक फोरम पे कहा, मैंने कहा या तो आप इस मुल्क को कंप्लीटली कह दें कि ये टोटली इस्लामिक पाकिस्तान है, आपने यहाँ पे सिर्फ इस्लामिक लॉज फॉलो करने, आपने कॉमन लॉज को फॉलो नहीं करना, आप कॉमन लॉज को निकाल दें, या आप कॉमन लॉज को करेंगे. मैंने कहा अभी तक एक्चुअली हम इतनी कोई कंफ्यूज नेशन बन चुके हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा हमें जाना किधर है. और फिर अगेन हम पैटी मैटर्स में फंस जाते हैं, जो मेन सब्जेक्ट होता है हम उस तरफ चल पड़ते हैं, और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट और उसका वावेला बच जाता है, और एंड ऑफ द डे वो न्यूज कहीं दबा के खत्म हो जाती है. हमारे यहाँ कितने लोगों को पता है. और फिर आपने अभी जैसे पिछले दिनों आपसे बात हो रही थी शाजिया, जो एक लॉयर्स बिल आ रहा है, उसमें भी बात हो रही थी कि हम क्या क्या कर सकते हैं या क्या उनमें मजीद चीजें होनी चाहिए. तो उसमें एक चीज कि बार को अपना रोल अब हर लेवल पे पॉजिटिवली शो करना होगा.
بار آپ کا جب 22 نہیں ہوگا نا, آپ اس چیز سے نکلیں گے, آبجیکٹ سے نکلیں گے, سبجیکٹ پر آئیں گے, تو یہ مرد عورت کی لڑائی جو خواہ خواہ چھیڑ دی گئی ہے یہ ختم ہو جائے گی. واٹ آئی تھنک. اچھا, ویری ویل سیڈ پروفیسر. Over to you, Sadia. Same question. If you want to add something to it. Can you repeat it again? What Professor Khala said. آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو. میم چیزیں تو بہت ساری ہیں, میں میم سے ہی ایک سوال کرنا چاہوں گی. ہاں پلیز, آپ بھی کریں. جی بیٹے, جی بیٹے. جی, کارپوریٹ ایریا میں جب ہم نے ورکنگ کی, what I saw there, اس کے بہت ساری جو نیچے لیول پہ تھیں, جو کہ آپ کہہ لیں کہ ایسوسیٹس آئی تھیں لڑکیاں, یا پھر ان کو آگے بڑھنے کا کوئی چانس نہیں. مینیجر جس نے کوئی کام ہی نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس نے اپنی کوئی رپورٹس نہیں بنانی, کچھ نہیں ہے, انہوں نے باہر جانا ہے, پارڈن میں سیئنگ, باہر جانا ہے, کھانا کھانا ہے, سارا ٹائم اپنی فیملی کے لیے بھی دینا ہے, کمپنی کی تمام جو ہے ڈرائیور بھی یوز کرنی ہے, گاڑی بھی یوز کرنی ہے, مگر ایک لیڈی کو and everything goes to men. Okay. اب انہوں نے اپنا کام بھی ان کو دے دیا کہ آپ نے یہ رپورٹ تیار کرنی ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے وہ کرنا ہے, تمام ان سے کام لے لیا. دوسرے ڈپارٹمنٹ سے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ میرا بھی یہ کام کر دیجیے. ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ کے میلز نے اس بیچاری سے اپنا کام لیا, اور اس کے بعد ان کو جو ہے کوئی ریکگنیشن نہیں ہے. باس کے سامنے وہ سب آ گئے اپنی رپورٹس لے کے کہ دیٹ آئی ہیو ڈن سم تھنگ دس, ٹھیک ہے, مگر جو فیمیل سے سارا کام لیا گیا, ان کے ساتھ جینڈر سینسٹیوٹی تو آئی ہے, ان کے ساتھ انصاف نہیں ہے. اب میرے سامنے ایک اپریزل فارمز جا رہے تھے, لیڈیز کو صاف کہہ دیا گیا بیٹا آپ کی تو شادی ہو جائے گی, آپ کے اوپر ہم آپ کو انٹرنیشنل بھیجیں, اتنا آپ کے اوپر ہم پیسے لگائیں, آپ کو اسٹڈی کروائیں, آپ کو ہم آگے جو ہے اتنے زیادہ آپ کے پاس آپ سیمینارز میں بھیجیں, انٹرنیشنلی آپ کے پیسے لگیں, اور پھر آپ نے شادی کر کے چلے جانا ہے, تو ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا کمپنی کو. تو بھائی میل آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا تو تب بھی آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ایٹ لیسٹ اچھا, فیمیل آپ کے ساتھ سنسیئر تو ہے. I want to add into it my personal experience. I joined a law firm, actually a litigation department. I was one of the founder member. I was not offered partnership. Fair enough. I didn't bother because مجھے کچن نہیں چلانا تھا, یا perhaps maturity level اتنا زیادہ نہیں تھا. It's not about کہ کچن چلانا ہے. اچھا, then what happened کہ one day a new man was inducted, a very senior counsel. ہم اکثر ملتے رہتے ہیں ان سے کورٹ میں, آپ بھی جانتی ہیں پروفیسر صاحبہ. تو اچھا جب انہوں نے جوائن کیا تو ان کا 10 years کا ایکسپیرئنس تھا. تو اس وقت نا کیا کہتے ہیں آپ کی وہ کیا کہتے ہیں اس کو, سیلری ہر سال جیسے بڑھتی ہے آپ کی سیلری, تو ویسے بڑھ رہی تھی. اچھا, جب میں نے ان کو جوائن کیا تو مجھ سے پہلے جو سینئر تھے ان کی تھی کوئی لیٹ سپوز 1 lakh روپے تھی, ٹھیک ہے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ چونکہ بھائی وہ سینئر ہیں تو ہم آپ کو مطلب اس وجہ سے تو نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ پہلے سے ہیں تو وہ مائنڈ کر جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم لیٹ سپوز 50,000 لیٹ سپوز. اچھا, یہ میں بڑا فگر کانفرنس زوم کانفرنس تو بتا رہی ہوں, وہ بھی ریکارڈنگ جو بعد میں شیئر ہوگی. بالکل, ہم آپ سے فون پہ بات بھی کر کے بتائیں گے آپ کو. اچھا, میں نے ایگری کر لیا, میں نے کام کرنا تھا کر لیا. اس کے بعد نئی انڈکشن جب ہوئی تو آئی واز سینئر, تو ان کو میرے پیرالل سیلری دی گئی. اچھا, آئی واز ناٹ اے بیچاری ٹائپ آف گرل ایٹ اینی اسٹیج آف مائی لائف, ٹھیک ہے. آئی اسپوک اپ اینڈ اسپوک ویری لاؤڈلی. میں نے کہا 1,000 روپیہ, میں نے کہا 500 روپے زیادہ رکھے ہیں, لیکن اس آدمی سے میرے 500 روپے زیادہ ہونے چاہیے بیکاز آئی ایم سینئر کاؤنسل. You know what was the argument? The argument was کہ دیکھو شازیہ, تمہارا تو نہ گھر ہے نہ بچے ہیں, تم تو اپنی لائف انجوائے کر رہی ہو, اس کو گھر چلانا ہے. اینڈ لٹرلی آپ بلیو کریں کہ اس بندے کے کیسز کے لیے مجھے
कोर्ट से ऑफिस से फोन आता था, शाजिया प्लीज बैठ के वॉच करना केस. एंड मेनी टाइम इट हैपन्स कि मेरे स्टे यूं जा रहा था एंड आई जंप्ड अप एंड आई रिक्वेस्ट, आई सीक इंडल्जेंस, राइट टू ऑडियंस योर लॉर्डशिप. और एक रिपोर्टेड केस है, उसके ऊपर एक बहुत बड़े जज के, बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट जज हैं, बड़े मशहूर जज थे, जिनके जाने के बाद जो एजी डिपार्टमेंट थे उसमें मिठाइयां बटी थी जब वो सुप्रीम कोर्ट गए थे. तो उन्होंने उनको कहा ये कि यार इतनी मेहनत खुद कर लेते तो इनको तो तकलीफ ना देनी पड़ती. एंड इवन देन आई एट दैट टाइम आई कंसल्ट, मैंने कहा नहीं सर एक्चुअली इनको ये फॉरवर्ड में हुआ है केस, तो फैक्ट्स मुझे मालूम थे. तो उन्होंने और उनके पास 1 महीने वो फाइल पड़ी रही थी. कहने के बाद ये है कि ना हमारी आप कॉम्पिटेंस एक्नॉलेज करते हैं, ना हमारी हार्डवर्क एक्नॉलेज करते हैं. मतलब घर चलाने से रिलेट क्यों है मेरी सैलरी, मेरी प्रमोशन, मेरा उठना बैठना या मुझे फैसिलिटेट करना, ऐसा क्यों है, ये रवैया क्यों है मैडम? अगेन शाजिया, हमारा ब्रॉटअप, मैंने जो अभी आपसे बात की, हम लोगों को ना, हम लोगों को बड़े आराम से फिंगर पॉइंट कर लेते हैं. हम लोग अपने सेल्फ एनालिसिस को तैयार नहीं है. हम में वो एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि हमें अपनी जहनियत को अब बदलना है. हम बिल्कुल एक हौच पौच ना, बिल्कुल अजीब गड़बड़ घोटाला किस्म की कौम और इंसान बन चुके हुए. जजमेंटल हैं हम दूसरों के लिए. इमीडिएटली द मोमेंट हम किसी से बात करेंगे और सेकंड मोमेंट हमारा कुछ माइंड, हमारे पता नहीं ब्रेन केमिकल्स ऐसे हो गए, हम उस शख्स के लिए कुछ एक ओपिनियन फुल एंड फाइनल बना चुके होंगे. यही वो रवैया है, यही वो बिहेवियर है जो सोसाइटी में चेंज होगा. घर घर से चेंज होना जरूरी है कि जिस तरह इंपॉर्टेंस बेटे का कैरियर है उसी तरह बेटी का कैरियर है. अब अगेन शाजिया, एक माँ कुछ नहीं कर सकती अगर बाप उसका साथ नहीं देगा, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा जो है वो बाप को देख रहा है. एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स. वो बाप को देख रहा है कि वो क्या कर रहा है. माँ जितना जोर लगा ले, यस. अब अगेन वही ना, हमें इसको डिफरेंट बाइफेब्रिकेशन में जाना है. प्रॉब्लम एक तो ये प्रॉब्लम है जो सोसाइटी से आ रही है. एक प्रॉब्लम मैं अपने लिए खुद हूं कि बस मैं इतना कमा लूं कि मेरा आज निकल जाए, कल की कल देखी जाएगी. बाप बैठा है ना वो संभालेगा, शौहर बैठा है ना वो करेगा. व्हाट इज दिस? फाइन, मैं एक वर्किंग हूँ, मुझे अपनी प्रायोरिटीज पता है. मुझे पता है अपनी फैमिली को कैसे लेके चलना है. मुझे पता है मेरे वर्किंग आवर्स कितने, मुझे कितना काम करना है. मैं कभी भी वो बीइंग अ सीनियर पर्सन, या आज मैं 4-5 जगहों पे एकेडमिक्स में अटैच्ड हूँ एज अ विजिटिंग फैकल्टी, मैं कभी वो काम नहीं करती शाजिया जब मुझे पता हो कि मेरे पास टाइम नहीं है. मेरे पास क्यों? व्हाट आई बिलीव अपॉन क्वालिटी वर्क. ठीक है, अब यहाँ ये भी आ जाता है कि किसके घर के क्या हालात हैं, कोई किस तरह चल रहा है. लेकिन आज के इस दौर में, चले आज से 30 साल पहले हम चले जाएं तो और दौर था, लेकिन आज इस दौर में इक्वली पार्टिसिपेशन मर्द की और औरत की हर घर में हो गई है. हर घर में, चाहे वो बेटा बेटी है, चाहे हस्बैंड वाइफ है, इक्वल पार्टिसिपेशन है. जहां रिस्क के हलाल आ रहा है वो इक्वल पार्टिसिपेशन से आ रहा है. हाँ, अगर किसी और तरीके से आ रहा है तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने सराउंड्स में सब जितने वर्किंग खवातीन को देखती हूँ वो सब इसी तरह काम कर रही हैं. बल्कि मैं ये कहूंगी अगेन, वो डबल ड्यूटी पूरी कर रही हैं. बच्चे छोटे हैं, वो उनको भी लुक आफ्टर कर रही हैं, वो घर भी मैनेज कर रही हैं. वो चाहे उनके पास हाउस हेल्प है, डोमेस्टिक हेल्प है, but they are doing multiply by 2 times or 5 times more than man. Reason again, साइकोलॉजी वही है कि मुझे अपने आप को मनवाना है. वजह ये सोसाइटी मानने को नहीं तैयार. सोसाइटी के अपने इश्यूज हैं, अपने बिहेवियर्स हैं. शाजिया, हम अब उस स्टेज पे खड़े हैं जहां या तो हम मेक इट हो जाएंगे या ब्रेक इट हो जाएंगे. आज आप और मैं फिर भी उन टॉपिक्स पे बात अब कर रहे हैं जो आज से 10 साल पहले नहीं होती थी.
نہیں ہوتی تھی. اگین ابھی جب ہم نے ٹاپک شروع کیا جینڈر سینسٹیوٹی کی بات کی تو میں نے آپ سے ٹرانسجینڈرز کی بات کی. ابھی بھی ہمارے یہاں ایک بڑا طبقہ اس کو گالی کے طور پہ استعمال کرتا ہے, گالی کے طور پہ استعمال کرتا ہے. اور میں اب کیونکہ جب میں کلاسز میں اور لیکچرز میں سیمینارز میں ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں جس طرح آپ انسان ہیں اس طرح وہ انسان ہے. گیو دیم ریسپیکٹ. میں اپنی مرضی سے ایسی نہیں ہوں, میرا بس چلتا, آپ کا بس چلتا, شاید ہم سب لیڈی ڈیانا بننا پسند کرتے. Am I right? ہم سب بنا یا بکنگم پیلس شاید پسند کرتے کہ کوئین وکٹوریا مے بی یا کوئی اور سیلیبریٹی. ٹھیک ہے, ہاں, لیکن یہ ڈسٹریبیوشن اللہ کی طرف سے ہے. جس دن ہم نے اللہ کو چیلنج کرنا چھوڑ دیا نا, تو ہمارے یہاں یہ جو میں جینڈر بائسزم, ڈسکریمنیشن, کلاس, یہ سب ختم ہو جائے گا. شازیہ, So don't you think this we are a hypocritic society? Yes, we are. And you know, ہم ریاست کو مسلمان کرنا چاہ رہے ہیں, خود مسلمان نہیں ہونا چاہ رہے. یہی تو مسئلہ ہے, یہی تو مسئلہ ہے. اب آپ دیکھیں, بڑی سمپل سی بات بتاؤں کہ میں اتنی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں, آپ کوئی بھی آپ کے پاس کوئی فارورڈڈ میسج آتا ہے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا, آپ اللہ لکھ دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں. گروپس میں اتنے میسج آتے ہیں. تو کل الٹیمیٹلی میں نے لکھا, میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے, ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں, اب ہم پوسٹ گریجویٹ ہیں, باشعور ہو چکے ہیں. آپ ایک دوسرے کو مسلمان مت کیجئے, آپ اسلام پہ عمل کیجئے. اب وہ فارورڈ میسج کرنے کے بعد نیچے جتنی آپ نے مطلب خواتین کی گوسپس ہوتی ہیں, اور میں as being representative giving them to my lady lawyers a maximum encouragement to speak up. تو اب جو ہمارے اگلے سال کی وومن افیئرس کی سیٹ پہ جو آ رہی ہیں, وہ اس موضوع پہ بات کرتے ہوئے کہہ رہی میری پریپریشن نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ فائن, ٹھیک ہے. اور جو اس وقت سیٹنگ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے تو مردوں نے بھی ووٹ دیا, میں صرف عورتوں کے کام کیوں کروں. ہم اس وقت عورتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم تو ایک بالکل بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے نا, مجھے یہ بتائیے کہ اس میں پرابلم کہاں ہے. میں نے 22 سال کے بعد یہ الیکشن لڑا, اور میں نے کہا کہ میں جیتنے کے لیے لڑ رہی ہوں, میں کسی کو ہرا نہیں رہی ہوں. ٹھیک ہے, کیوں؟ میں ٹائم دے رہی ہوں, میں اپنے گھر کو نگلیکٹ کر رہی ہوں, میرے بچے سفر کر رہے ہیں, میں فائنینشلی بھی ایکسپینسز ہو رہے ہیں, اور میری ہیلتھ کمپرومائز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو میں اتنے سارے برڈن لینے کے بعد صرف میں نے اپنی سی وی میں ایک ایڈ کرنا ہے, یا اپنے وزٹنگ کارڈ پہ ایک ایڈ کرنا ہے, وائس پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اونلی. Is this the only catch for what with the whole year we are doing that drill practice? Again شازیہ, یہ وہی سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا فرق ہے. نہیں تو یہ ہماری خواتین اتنا پڑھنے کے باوجود, تو کیا ہم نے تعلیم نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا؟ ہم نے تعلیم کو بگاڑ دیا. تعلیم, دوسرے لفظوں میں تعلیم ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکی. ایگزیکٹلی. نہ سنوار سکی ہے, نہ بگاڑ سکی ہے. مجھے کوئی کہتا ہے کہ جی آپ بولیں, ابھی تو ہم جینڈر سینسٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ مجھے کہتی نا کہ خولا صرف مجھے آپ 5-10 منٹ دیتی کہ صرف ویمن لاس پہ آج بات کرنی ہے, تو یقین کریں میں درجنوں آج ویمن لاس پہ بھی بات کر لیتی. میں آپ کو ہیلپ لائن نمبرز دے دیتی کہ خواتین کو پروموٹ کریں, ان ہیلپ لائنز کو پروموٹ کریں کہ کہاں پہ کون سی کمپلینٹس لانچ کرنی ہے, کیا کرنا ہے. اگین ہم اپنا ٹائم, اپنا بہت سا ٹائم ضائع کر رہے ہیں شازیہ, صرف لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. Yes. بس یہ جو پلیز کرنا ہے نا. اور اچھا مجھے بھی یہ بھی نہیں لگتا ہے کہ it's all about لوگ کیا کہیں گے. مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ میں نے بھی ریکمنڈیشنز مانگی,
تو آپ یقین کریں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جم دیا جائے, ہمیں ہوٹلوں میں جو ہم کھانا کھانے جاتے ہیں اس پہ کنسیشن ملنا چاہیے, ٹرین میں کنسیشن ملنا چاہیے, ایئر ٹکٹ ہاف ملنے چاہیے, اور ہمیں گھر ملنے چاہیے. تو میں نے کہا سب کچھ تو آپ کو گورنمنٹ دے دے گی, تو پھر آپ کیا کریں گے, آپ کی وکالت کس کام کی. تو اس کے بعد سے میرے خلاف ایک کمپین چل رہی ہے, بٹ I'm ready for that. مجھے اڑتے تیر لینے کی عادت ہے. لیکن اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں, 5-10 منٹ رہ گئے, بلکہ 5 منٹ ہی رہ گئے. سعدیہ, یور ٹیک کہ خواتین جو خود ہیں وہ ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہم کیسے چینج کریں کہ جینڈر سینسٹیوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم مردوں کے خلاف بول رہے ہیں یا ہم خدا نخواستہ خلاف شریعہ کوئی بات کر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں. میم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنا جو سوچ کا لیول ہے وہ بڑا کرنا پڑے گا. کیسے؟ ہمارے قرآن پاک میں کہا گیا ہے, بہت سارے مقامات پہ کہا گیا ہے کہ آپ کو سوچنے کے لیے کہا گیا ہے, اور جس خالق نے دماغ کو تخلیق کیا ہے تو اس خالق نے آپ سے کہا ہے کہ اس کا استعمال کرو. ہم آج بھی اپنے دماغ کا اتنا استعمال, اپنے برین کا اس لیول پہ یوز ہی نہیں کر پاتے. ہم کہتے ہیں نا دور کی نگاہ. ہم نے آج فزکس پڑھ لی, کیمسٹری پڑھ لی, بھائی نمبر آ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. 2 طرح کے لوگ دیکھیں, ایک کہتے ہیں نالج ہو رہی ہے, ایک کہتے ہیں کا نالج ہے. تو اس طرح کے ڈفرینسز تو ہیں. اور دوسرے یہ کہ ہمیں ہماری فیملی کے لیول پہ اگر ہمارے یہاں قرآن پاک کو طریقے سے سمجھا جائے تو ہمیں خود پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اپنے گھر میں ماڈرنائزیشن ہے. ہمارے یہاں فیمیلز کے پاس بھی زیادہ حقوق ہیں, فیمیلز کو زیادہ دیا گیا ہے قرآن میں حقوق جتنا کہ مرد کو دیے گئے ہیں. مرد کے اوپر زیادہ برڈن ڈالا گیا ہے, جینڈر سینسٹیوٹی ان پہ زیادہ آئی ہے. کفالت کا تمام کام بیسیکلی مرد کو دیا گیا ہے, بعد میں عورت پر آتا ہے کہ آپ چاہیں تو اپنی ذمہ داریوں سے آگے نکل کے یہ کام ضرور کر سکتی ہیں. تو پس تو وہ بھی رہے. ہمارے معاشرے میں یہ چیز پریویل کرتی ہے, ایک بھائی ہے, ایک والد ہے, نہیں بہن کی شادی بھی وہی کرے گا, جہیز کا سامان بھی بنائیں گے, یہ بھی کریں گے. تو ایشو تو ہے وہاں. لڑکی سے کوئی نہیں کہے گا کہ جی تم نے اپنے جہیز کا سامان کتنا تیار کیا, تم نے اپنی شادی کے کیسے تمام چیزیں ہیں. دیر از اے ڈفرنس. ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ یقین کریں کراچی, لاہور, فیصل آباد, اسلام آباد کی لڑکیوں کو یہ سننا پڑتا ہے, اور میں نے مردوں کے منہ سے سنا ہے کہ یہ تو جو عمر ان کی شادی کی ہوتی ہے نا جہیز اکٹھا کرنے میں نکال دیتی ہیں, اور جب ان کی شادی, جب جہیز اکٹھا ہوتا ہے تو شادی کی عمر نہیں رہتی. میرا ایک بڑا سمپل سا کوشچن ہے ڈاکٹر خولا, پروفیسر خولا آپ سے, کہ دیکھیے 52% آف دا نیشن ایک لیبر جو ان پیڈ ہے, ٹھیک ہے, جو گھریلو کام کرتی ہے. آپ کو پتا ہے بیلجیم میں بچوں کو براٹ اپ کرنے پہ وظیفہ ملتا ہے ماؤں کو. ایگزیکٹلی. کفار کے نظام میں ملتا ہے, اسلام میں, ریاست مدینہ میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن کلیکٹیولی دیکھیں تو جی ڈی پی پہ مطلب 48% لوگ جو ہیں ورکنگ کلاس ہیں, ان میں سے بھی میرے خیال میں 17 یا 18% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویل آف ہو جاتے ہیں, جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو اکنامکلی کیا عورت کا فائنینشلی اسٹرانگ ہونا ہمارے قومی خزانے پہ یا ہمارے جو جی ڈی پی ہے اس پہ افیکٹو نہیں ہوتا؟ 52% آف دا پاپولیشن از انجوائنگ playing on WhatsApp, watching TV, میاں morning shows, باپے برڈن, اور کرنے نہیں دینا. کئی جگہ پہ تو یہ نا کرنے بھی نہیں دینا, کوئی ٹیلنٹ ہے اس کو دبا دیتے ہیں. تو what's your take? We are running out of time. yes شازیہ, اگین ہم بہت جگہ بہت محاذوں پہ نا بھیڑ چکے ہوئے, اور اب ہم دوسروں سے نہیں لڑے, ہم جا کے اپنے آپ سے خود لڑ پڑے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہاؤ ٹو ہینڈل اوور سیلف, ہاؤ ٹو مینج اوور سیلف. ہمیں کسی نے ٹائم مینجمنٹ نہیں سکھائی. اسلام نے بتائی تھی ٹائم مینجمنٹ,
فجر پہ اٹھنا, یہ 5 وقت ہیں, یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا, ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا. نہ ہم دین کے بچیں نہ ہم دنیا کے بچیں. اب رہا یہ کہ وہ 52% اگر اپنے آپ کو مینج کرنا سیکھ لیں, اور اب تو وہی بات ہے, بہت سی آپ نے بھی دیکھا ہوگا خواتین اب گھر سے بیٹھ کے بہت کچھ کر رہی ہیں, آن لائن ورک کر رہی ہیں, سیل کر رہی ہیں, بائی کر رہی ہیں, وہ آپ کی اکانومی کو گرو کر رہی ہیں. Amazon پہ اکاؤنٹس ہیں, فلانے اکاؤنٹس ہیں, یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں. سو دیز آر دا پلس سائن. اب جو جنریشن آ رہی ہے نا شازیہ, مجھ سے کوئی کہتا ہے تو میں اس جنریشن کے لیے بڑی ہوپ فل ہوں. دا ریزن از دیٹ دے آر مور فوکسڈ اینڈ مور کمپوزڈ. دے نو واٹ دے وانٹ, ایدر دس وے ایدر دیٹ وے. یہ چابی پہ چلنے والے گڈے گڑیے نہیں ہیں. ہاں سوشل میڈیا سے ضرور یہ چل پڑتے ہیں, بٹ ناٹ آل دا ٹائم. اب جہاں ہم ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں تو میری جان, یہاں تو نارمل شخص کو بھی پتا نہیں ہے کہ چارٹر آف مدینہ کیا تھا. تو جس دن ہم میں سے ہر شخص اپنے اون پہ چارٹر آف مدینہ سمجھ لے گا, خطبہ حجت الوداع سمجھ لے گا, وہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا, مرد عورت کی لڑائی سے نکل آئے گا باہر. یہاں بیٹے ولیمے کا کھانا 2 سال, کل ہی مجھے کوئی بتاتا ہے جی مجھے 2 سال لگیں گے تو میں اپنے ولیمے کا کھانا اکٹھا کروں گا. اتنا ہم نے برڈنائز کر دیا ہے بیٹوں کو, آدمیوں کو بھی, کہ اگر برانڈڈ گل احمد کا یا نشاط لیڈان کا یا فلانا سوٹ نہیں ہوگا تو میری عید نہیں بنے گی. وائی؟ ٹھیک ہے آپ نے برانڈز کو چلانا ہے, آپ ضرور چلائیں, لیکن وائی آل دا ٹائم مین؟ کیوں ہم نے اس کو اس کام پہ لگا دیا کہ وہ حرام حلال سے نکل کے بس وہ کام کیے جا رہے, تو پھر اس کے بعد ہمیں سنکی آدمی ہی ملیں گے, باپ بھی, بھائی بھی, شوہر بھی, بیٹا بھی. یہ گاڑی, یہ اسٹیٹس. سازیہ ہمیں ان چیزوں کو نا جینڈر جو سینسٹیوٹی ہے اس کو اوپنلی ڈسکس کرنا ہوگا. مردوں کو لٹرلی شازیہ, آپ بھی جس فیلڈ میں ہو میں بھی, میں نے کراس دا ٹیبل بیٹھ کے آدمیوں کو سسکیوں سے روتے دیکھا ہے. بعض دفعہ وہ اتنی بری طرح پسڈ آف ہوتے, وہ بولنے کے قابل نہیں ہوتے ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور لیکن یہ کیسز بہت ریئر ہیں, 10, 15, 12%. موسٹلی خواتین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, کچھ وہ خود اپنے ساتھ کر رہی ہیں, کچھ باقی لوگ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. سو میں تو یہی کنکلوڈ کروں گی, اس ٹاپک کو ہر فورم پہ بات ہونی چاہیے, اویئرنیس دینی چاہیے, کاؤنسلنگ سیشنز ہونے چاہیے, کاؤنسلنگ سیشنز کہ آپ نے what to talk, when to talk, where to talk, whom to talk, why to talk, اس پہ بات ہونی چاہیے. اور ہمارا جو پروفیشن ہے اس میں تو یہ W بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. کب, کہاں, کیا, کس وقت, کس طرح, کتنا, کس لیے بولنا ہے, بس وہی بولا جائے, اور وہ بولنا ضروری ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ بار ریپرزنٹیشن کی. اچھا, ہم نے بھی بڑی کمپین کی اس میں کہ after 74 years of in the making of Pakistan, we have achieved that goal. So we have a one vice president on the a female perspective. اچھا, ہم فیمیل پرسپیکٹو کی بات ضرور کرتے ہیں ہر جگہ لے کے آنے کے لیے, لیکن کیا فیمیل کو ہم نے تیار کیا ہے؟ جیسے آج کے ہی ٹاپک کی میں بات کر رہی ہوں کہ ان مطلب مجھے I swear to God جینڈر سینسٹیوٹی کے بارے میں مجھے ایک 15 سال کی بچی نے بات کی مجھ سے, ٹھیک ہے, اور لیکن جب مجھ سے اس نے بات کی تو میں نے اس کو ریپلائی کیا, کیونکہ آپ نے آپ اپنی سراؤنڈنگ میں الائیو رہے, آپ سیلف سینٹرڈ نہیں ہو گئے. اب یہ جو سوشل میڈیا پہ جو یہ گروپنگ والا سسٹم ہو گیا ہے, اس سسٹم میں ایک اسکول آف تھاٹ بیٹھا ہوا ہے, دوسرا اسکول آف تھاٹ بیٹھا ہوا ہے. کیا یہ کنٹرول نہیں کر رہا ہمارے برین کو؟ بالکل کر رہا ہے. اگین عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ خود